بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک ایسا وظیفہ جس کے کرنے سے انسان ہر غم سے نجات حاصل کر لیتا ہے۔ اگر اس کو سچے دل کے ساتھ کرے تو ہر بیماری سے شفا حاصل کر لیتا ہے، اور اگر یقین کے ساتھ اس کو پڑھے تو سمندروں پر چل سکتا ہے۔ ایسا عظیم وظیفہ، ایسا لاجواب وظیفہ، اور یہ کوئی قصے کہانیاں نہیں ہیں بلکہ ہمارے بزرگوں کے سچے واقعات ہیں جو ہماری کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، اور انہی کے ذریعے سے ہم تک یہ وظائف پہنچے ہیں۔ تو اس کو آپ پورا سنیں، شیئر بھی کریں تاکہ ثواب کے کام میں ہمارا بھی حصہ پڑتا رہے۔ ہر غم سے نجات حاصل کرنے کا بہترین ہضرمی نسخہ۔ امام ابوبکر محمد بن ولید رحمۃ اللہ علیہ کتاب الدعاء میں مطرف بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں، میں خلیفہ منصور کے پاس گیا تو انہیں سخت غمزدہ پایا۔ وہ اپنے بعض احبا کو کھونے کی وجہ سے چپ سادے بیٹھے تھے۔ انہوں نے مجھے کہا، اے مطرف، مجھ پر ایسا غم سوار ہو چکا ہے جسے اللہ تعالیٰ کے سوا جس نے مجھے آزمائش میں ڈالا ہے کوئی دور نہیں کر سکتا۔ کیا کوئی ایسی دعا ہے جسے پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ مجھ سے غم کو دور فرما دے؟ میں نے جواب دیا، اے امیر المؤمنین، مجھے محمد بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا ہے کہ بصرہ کے رہنے والے ایک شخص کے کان میں مچھر گھس گیا اور اس کے دماغ تک جا پہنچا۔ وہ شخص تکلیف میں مبتلا تھا اور دن رات نیند سے محروم تھا۔ تب اسے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھیوں میں سے ایک نے کہا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت اعلیٰ بن حضرمی رضی اللہ عنہ والی دعا پڑھو جو انہوں نے جنگل اور سمندر میں پڑھی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نصرت فرمائی۔ بیمار شخص نے کہا، اللہ جل جلالہ تم پر رحم کرے، وہ کون سی دعا ہے؟ انہوں نے کہا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت اعلیٰ بن حضرمی رضی اللہ عنہ کو ایک لشکر کے ساتھ بحرین کی طرف بھیجا گیا۔ میں بھی اس لشکر میں شامل تھا۔ ہم ایک ویران صحرا میں سے گزرے جہاں سخت پیاس نے ہمیں اتنا ستایا کہ ہمیں ہلاکت کا خوف ہونے لگا۔ تب حضرت اعلیٰ رضی اللہ عنہ سواری سے اترے۔ انہوں نے 2 رکعت نماز ادا کی، پھر کہا، یا حلیم یا علیم یا علی یا عظیم اسقنا۔ اللہ تعالیٰ کے ان اسماء کے ساتھ دعا کی۔ ان 4 اسماء کو پڑھ کر فرمایا، اسقنا، ہمیں سیراب فرما۔ پس اسی وقت ایک بدلی آئی جیسے کسی پرندے کا پر ہو، وہ ہم پر خوب برسی، یہاں تک کہ ہم نے برتن بھی بھر لیے اور اپنے جانوروں کو بھی سیراب کر لیا۔ پھر ہم چل پڑے یہاں تک کہ ایک سمندری خلیج پر پہنچے جو اس قدر گہری تھی کہ اس دن سے پہلے اور نہ اس دن کے بعد اس میں کوئی داخل ہوا۔ ہمیں وہاں کوئی کشتی نہیں ملی تو حضرت اعلیٰ رضی اللہ عنہ نے 2 رکعت نماز پڑھی اور فرمایا، یا حلیم یا علیم یا علی یا عظیم اجزنا۔ ان 4 اسماء کو پڑھ کر فرمایا، اجزنا، ہمیں پار فرما۔ پھر انہوں نے اپنے گھوڑے کی لگام پکڑی اور فرمایا، اللہ جل جلالہ کے نام سے پار کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم پانی پر چل رہے تھے، بخدا ہم میں سے کسی کے پاؤں یا ہمارے کسی جانور کے کھر تک گیلے نہیں ہوئے،
یہ ہمارا لشکر 4000 نفوس پر مشتمل تھا۔ یہ واقعہ سن کر بیمار آدمی نے ان اسماء کے ذریعہ دعا کی، اللہ تعالیٰ کی قسم ہم ابھی وہیں تھے کہ مچھر اس کے کان سے نکل گیا۔ وہ بنبنا رہا تھا یہاں تک کہ دیوار سے جا ٹکرایا اور وہ آدمی ٹھیک ہو گیا۔ یہ سن کر خلیفہ منصور قبلہ روح ہوئے اور انہوں نے تھوڑی دیر ان اسماء کے ذریعہ دعا مانگی، پھر میری طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے، اے مطرف، اللہ تعالیٰ نے میرے غم کو دور فرما دیا ہے۔ پھر انہوں نے کھانا منگوایا اور مجھے اپنے ساتھ بیٹھا لیا اور میں نے ان کے ساتھ کھانا کھایا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان اسماء کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی، اپنی دعاؤں میں شامل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے اور ہمیں اپنی زندگی سنت اعمال کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔